أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها جمعا الأحساء عددها، ونعون الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بأجزالها، واستحمد إلى الخلائق بجزولها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تعويلها، وزمن القلوب موصولها. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك والسماوك، صابرة على نزول بلاوك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة للسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزهدا التقوى ليوم جزائك، مستنة بالسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق عدوك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، بہت بڑی شان والا دن ہے، سید الایام ہے، اور اللہ نے اس دن کی برکات کو ہر چند کیا ہے. جو بھی آپ عمل کرتے ہیں
جمعہ کے دن اس کا اللہ 70 گنا اجر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے 1 درہم 1 پاؤنڈ اگر خرچ کیا ہے، $1 خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو اللہ اس کو 1 شمار نہیں کرتا، 70 شمار کرتا ہے۔ یہ اس جمعہ کی علیکم السلام جمعہ کی برکت ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ بھی ایک مکمل اصلاح کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ تقوی پروردگار، یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خشیت اور خوف اور اس کی جب کمانڈمنٹ کے تحت زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری جو انسان میں نقائص ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اصلاح کرتا ہے انسان اپنی۔ جمعہ ایک مکمل اصلاح ہے، ایک مکمل ریفارمیشن ہے جس کو کہا جائے، وہ ہے یعنی جمعہ کے دن۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں کہ تقوی الہی بہترین ذات راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے۔ اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیارت کے سلسلے میں، اس کی شرح کے سلسلے میں، جو زیارت امین اللہ ہے اور جو امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے اور اس کے دوسرے سیکشن میں ہیں ہم کہ جہاں پہ اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ میرے نفس کو ایسے قرار دے کہ تیری تقدیر پہ مطمئن ہو اور تیرے فیصلے پہ راضی ہو اور تیرے ذکر کا مشتاق ہو، تیری دعا سے سرشار ہو، تیرے پاکیزہ بندوں اور اولیاء الہی کی محبت رکھنے والا ہو، تیرے زمین اور آسمان میں محبوب نظر ہو، مصائب پہ اور مصائب کے نزول پہ صبر کرنے والا ہو، تیری بہترین نعمتوں پہ شکر گزار ہو اور تیری وافر اور یہ لامتناہی مہربانیاں اور عنایتیں ہیں اس کی یاد کرنے والا ہو اور تیری ملاقات کی خوشی کا مشتاق ہو اور جزا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو سامان سفر ہے وہ بنانے والا ہو۔ تو آج ہماری گفتگو ہوگی اس حصے میں کہ مولا نے فرمایا کہ جو کچھ دعائیں 13 دعائیں یہاں اس سیکشن میں ہیں، اور آج دعا ہے کہ متزودن تقوی لیوم جزائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ تیرے روز جزا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری پائٹی اینڈ فیئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، وہ کیا ہے آخرت کے دن کے لیے یہ زاد راہ بن جائے، یعنی تقوی کیا ہو، زاد راہ بن جائے، سامان سفر بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ بھی انسان جاتا ہے تو وہاں کے لیے ذات راہ تو اکٹھا کرتا ہے تبھی جاتا ہے نا۔ ایک چھوٹے سے سفر پہ آپ نے جانا ہے، کیمپنگ کے لیے جانا ہے 1-2 دن کے لیے، تو آپ کیا سے کیا لے کے جاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، زاد راہ سفر آخرت مہیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے there are lots of hadith and the saying of Prophet and the saying of infallibles about
taqwa and the piety of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ کیا ہے کہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی آپ کام نیک کرتے ہیں، ہر نیک کام کے لیے اللہ اسے جانتا ہے. There's no need to publicize or do the publicity. And اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جانتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مثلاً اس کی پبلسٹی کریں گے تب بھی جو ہے نا وہ کوئی کام چلے گا. نہیں، جو بھی روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ جو شخص فقط اللہ کے لیے کام کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی پبلسٹی اللہ فرشتوں میں کرتا ہے. He publicized the angels. ماشاءاللہ اس نے کتنا اچھا کام کیا. یہ سب سے پہلے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ایوری تھنگ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. علیکم السلام. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرمایا کہ تزودوا، زاد راہ کو جمع کرو، یعنی زاد راہ کو آپ جمع کریں گے. سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. the best provision in the world. وہ کیا ہے؟ that is the piety. وہ کیا ہے؟ بہترین اگر کوئی زاد سفر ہے، زاد راہ ہے، اس کو تقوی پروردگار کہتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ وَاتَّقُونَ، فرمایا کہ that is also the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. کیا ہے؟ وَاتَّقُونَ، observe the piety. یا اولِ الالباب، اور the intellectual people. یعنی کیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے فرمایا گیا کہ تقوی الہی کو تم اختیار کرو. تقوی الہی یعنی سفر کے لیے آپ کو تقوی الہی چاہیے. دنیا کے سفر کے لیے آپ کو اور قسم کی جو ٹریولنگ پیکیجز ہوتے ہیں وہ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن ٹریولنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، ٹریولنگ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ دا ڈے آف روکننگ، اور اس کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کا وہ زاد راہ چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وان افضل الناس عبدا اخذ فی الدنیا الکفاف. فرمایا کہ تم آگاہ رہ جاؤ، بہترین تم میں وہ بندہ ہے جو اس دنیا میں بقدر ضرورت کیا ہے؟ اخذ فی الدنیا الکفاف، جو اس دنیا میں بقدر ضرورت لیتا ہے، پیچھے نہیں پڑتا رہتا ہے. پیسے کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، کرسی کے پیچھے بھاگنا، اقتدار کے پیچھے بھاگنا، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیا ہے؟ بہترین بندہ وہ ہے کہ جو بقدر ضرورت اس دنیا سے لیتا ہے. وصاحب فیہا العفاف، اور پاک دامنی کے ساتھ، ماڈسٹی یعنی عفاف یعنی ماڈسٹی، پاک دامنی کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے. پھر کیا ہے؟ وتزود للرحیل، اور اپنے لیے زاد سفر یعنی لیتا ہے، مہیا کرتا ہے اپنے لیے. وتہب للمسیر، اور آنے والا جو سفر ہے، چونکہ ہم جو بھی سانس لیتے ہیں نا وہ آگے جا رہی ہے. ہر سانس جو ہے وہ انسان کی موت کی طرف جا رہی ہے، آخرت کی طرف جا رہی ہے. اب جتنا بھی ہے وہ کیا ہے؟ وتأہب للمسیر، جو آنے والا سفر ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے توشہ جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے. الا ان عاقل الناس عبد عرف ربہ فعطاہ.
تم میں سب سے بہترین عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے رب کی پہچان کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. سب سے عقل مند شخص وہ ہے. نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، نہیں دنیا آ جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے اس کے پیچھے. اسی وجہ سے فرمایا کہ دنیا کی مثال سائے جیسی ہے، سائے جیسی ہے. آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے نا تو وہ سایہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. جو ہی سائے کو منہ موڑو گے سایہ آپ کے پیچھے آئے گا. یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے. فرمایا کہ اِنَّا اعقل الناس عبد عرف ربہ فاتاہ وعرف عدوہ فعصاہ. عقل مند ترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن کو پہچانتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کے دشمن کی نافرمانی کرتا ہے. وعرف دار اقامتہ فاصلہ، اور وہ جانتا ہے عرف دار اقامتہ، وہ ہمیشہ جو رہنے والا گھر ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور اس کے لیے انتظام کرتا ہے اپنے لیے. وَعَرَفَ سُرْعَةَ رَحِيلِهِ فَتَزَوَّدَ لَهَا، اور پتہ ہی نہیں چلتا چونکہ یہ مسیر ایسا ہے، رستہ ایسا ہے، وہ بہت جلدی اپنے کوچ کرنے کی سرعت کو پہچانتا ہے. وین ویئر کب جو ہے نا وہ حضرت اسرائیل اپروچ کرتے ہیں، جی کوئی پتہ نہیں ہے اب کس میں وہ ہے، کتنی سرعت ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. دا نیکسٹ، not the next minutes, the next movement، انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیا ہونے والا ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو کیا تیار رکھنا چاہیے، اور اپنے کوچ کی صورت کو پہچانتے اس کے لیے زیادہ راہ اختیار کرتے. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص کے لیے وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ طَالِبًا بِالثَّلَاثِ، ہر عقل مند 3 چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے. ایوری سینسیبل پرسن، ہر انسان کیا ہے، وہ کیا ہے عقل مند انسان، وہ کیا کرتے 3 چیزوں کی تلاش میں ہوتے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مرمتاً لمعاش، سب سے پہلے اپنی معاش کی درستگی، اپنے معاش کو جو ہے اکنامیکلی فیکٹرز اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. چونکہ اگر معاش انسان کی ٹھیک نہیں ہوگی، انسان کے اخراجات، انسان کے ایکسپینسز وہ اگر صحیح نہیں ہوں گے تو مشکل میں پڑ جائے گا، پرابلم میں پڑ جائے گا. لہٰذا مرمت کرتا ہے. مرمت بھی عربی کا لفظ ہے. جس طرح آپ نہیں کہتے ہیں کہ مرمت کرنی چاہیے، کبھی مرمت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو اس کی تعمیر کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں. جوتے آ کر آپ کے پھٹ گئے ہیں تو اس کی مرمت ہوتی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں تو اس کی مرمت ہوتی ہے، فوجی دستے ادھر بکھر گئے ہیں تو ان کی مرمت ہوتی ہے. معاش بھی کچھ ادھر ہو گئی ہے تو اس کی بھی مرمت چاہیے. وہ کیا کرتا ہے؟ عقل مند آدمی اپنی معاش کی اکنامیکل لائف اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ مرمت کرتا ہے کہ کہیں پہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرے؟ فکس کرے. ایک تو چیز یہ ہے. جو کیا کرے انسان معاشی اعتبار کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. آپ کو بتاؤں اس وجہ سے کہ اگر انسان کی معاش ٹھیک نہیں ہے نا، اس کی معاد خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کی جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے معاش کو ٹھیک کریں، معاش کو اپنے کام کریں، کام کاج کریں، کام پہ توجہ دیں، اپنے جو آفس ہے اس کے اوپر توجہ دیں. معاش کے اوپر اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو دیٹ مینس یو آر ان ڈینجر. آپ جو ہیں اس میں آپ کی عزت نفس، آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے اپنے لیے حضور کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ جوان اور اسی طرح ہنجے ویلے پھرنا، ویلے نہیں، جوان اور جوان کو کام کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت
جوان تھا اور وہ ادھر سے گزرا تو اس نے فرمایا ادھر ادھر ادھر، فرمایا کہ شادی کی ہے؟ کہا شادی نہیں کی ہے۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ سقط آئے نا، کہتے ہیں کہ وہ حضور کی آنکھوں سے گر گیا وہ جوان، کام نہیں کرتے جوان، اسی طرح ویلے پھر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کرتے اسی طرح، کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ جوان اور اسی طرح فضول پھرنا، فضول جو ہے نا کام نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ گر گیا پڑا۔ پہلے حضور چاہتے تھے کچھ اور اس کو نصیحتیں کچھ وہ کریں، پوچھا پہلا کہ شادی کی ہے؟ کہا شادی بھی نہیں کی۔ کام کرتے ہو؟ نہیں، کام بھی نہیں کرتا۔ پتہ سقط ہے نا، حضور کی جو ہے آنکھوں کے سامنے سے وہ گر گیا شخص۔ یعنی کیا ہے؟ کام کریں، کام کرنے میں عزت ہے، کام کرنے میں کچھ وہ نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، ویلا پھرنا، اسی طرح فضول چلنا پھرنا، فضول بیکار رہنا خود نہیں ہے۔ اگر مثلا جو ہے نا وہ امپلائمنٹ فرض کیا کہ نہیں ہے، آپ خود تلاش کریں، خود اپنے لیے اسباب مہیا کریں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، باقی کھا تو سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوگی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک جوان جو ہے نا اب سارا دن سویا ہوا ہے، ساری رات جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، یہ 2 انگوٹھے چل رہے ہیں ساری رات۔ بہت بڑا ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، اس کو ٹائم کو سیٹ کریں۔ جوان کو اس طرح نہیں چاہیے کہ اس طرح۔ فرمایا کہ مرمتن لمعاش، کیا ہے؟ ایک عقل مند، ایک سینسیبل پرسن should avail the economical factor in his life۔ کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی اکنامکس کو ٹھیک کرے، اکنامکس کو ٹھیک کرے اپنے۔ چونکہ اگر اکنامکس ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اقتصاد ٹھیک نہیں ہے، آپ عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جی، آپ عبادت کریں گے، اچھا آپ اس میں کیا کرنا ہے، شام بھی آ رہی ہے، وہ بل بھی آ رہا ہے، وہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی، اسی میں چکر ہی میں رہے گا، عبادت کسی ٹھیک نہیں رہے گی، اس کے لڑائی جھگڑے رہیں گے، فیملی میں لڑائی جھگڑے۔ ایک چیز جو یہاں پہ مثلا ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، ہم اس کی انالیسس پہلے کس طرح کرتے ہیں؟ اچھا کتنا مورگیج دینے ہو جناب؟ کتنا دیتے ہیں مورگیج؟ کتنا ہے آپ کے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی سچویشن کیا بن رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی اکنامیکلی یہ ساؤنڈ نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن باہر کا اسٹیبل نہیں ہے، تو پھر ان کو دوسری ایڈوائس دی جاتی ہے۔ چونکہ ایک چیز لڑائی جھگڑے کا یہ بنتی ہے چیز، یہ جو ہے نا معاش ٹھیک نہیں گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شوہر کے اوپر وہ مرد کے اوپر وہ پریشر آتا ہے، وہ پریشر کہاں نکالے گا؟ اسٹریس سے، اسٹریس یا بیوی بچے ہیں اسی پہ آگے نکالے گا۔ اس وجہ سے یہ من لا معاش لہو لا معاد لہ، جس کی معاش ٹھیک نہیں ہوتی نا، اس کی قیامت خطرے میں پڑ جاتی، خطرہ پڑ جاتا ہے اس کا، لہٰذا بہت توجہ کریں۔ دوسری چیز جو فرمائیں وَتَزَوَّدَ لِلْمَعَادِ، عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرتا رہتا ہے۔ وَتَلَذَّذَ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، اور تیسری چیز عقل مند میں کیا ہوتی ہے؟ حرام چیزوں سے ہٹ کر لذت اٹھاتے ہیں، حلال چیزوں میں، حلال چیزوں میں وہ لذت اس کی ہوتی ہے، حرام چیزوں میں نہیں ہوتی۔ اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے عزیز اور اقارب ہیں، یہ بھی تفریح میں حصہ ہے، حصہ دار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ٹائم دے اپنی فیملی کو، ہمیشہ ٹائم دے اپنے عزیز و اقارب کو، بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں آپ کی عبادت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کی وہ جو تھکان ہے، خستگی ہے، ٹائٹنس ہے، ہفتے میں 1 دن رکھیں کو اپنی فیملی کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اچھے طریقے سے، ساتھ موڈ بنا کے نہیں دیں، تھوڑے فلیکسیبل ہوئے اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ تھوڑا سا بہت مزاح کریں ان کے ساتھ تھوڑے، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کی خستگی کو دور کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں چونکہ جاتا ہوں تو پھر چونکہ ذرا فوکس اس پہ ہے اس وقت زیارت پہ، ورنہ میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا یہاں پہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت
زندگی کا جو طریقہ ہے اور ذات راہ کے لیے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا نے بہت عظیم عظیم لوگوں کی تربیت کی، بہت عظیم لوگوں کی۔ ان میں سے ایک زرار بن زمرہ ہے۔ ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ یہ شام کے سفر پہ تھے، تو امیر شام نے کہا کہ ادھر آؤ۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ آج مجھے کچھ علی کے فضائل سنو۔ جی بھائی دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی سننا چاہتے تھے علی کے فضائل کو۔ جی جی کہا مجھے علی کے، کہا نہیں مجھے معاف کریں، نہیں پر میں آج سنانے پڑیں گے، آج تمہیں سنانے پڑیں گے علی کے فضائل۔ جب مسلسل اصرار کیا نا تو انہوں نے شروع کیا اپنے مولا کے فضائل پڑھنے کو۔ رحم اللہ علی کان واللہ فینا کا احد، میرا اللہ درود بھیجے میرے علی کے اوپر۔ کان واللہ فینا کا احد، میرے مولا ایسے تھے کہ وہ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے تو ہم ہی میں سے ہوتے تھے، جس طرح ہماری اپنی فیملی آ گئی، جس طرح ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں نا، میرا مولا اس طرح تھے۔ یہ نہیں دیکھا ایک صحابی اپنے مولا کی تعریف کرتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، یدنینا اذا آتیناہ، جب ہم پاس جاتے تھے نا تو اپنے قریب بلاتے تھے، نہیں ادھر میرے پاس، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ، ادھر بیٹھ، فاصلہ نہیں ہوتا تھا ہمارے، یعنی قریب بلاتے تھے۔ وَيُقَرِّبُنَا اِذَا زُرْنَاهُ، جب ہم زیارت کے لیے جاتے تھے وہ قرب دیتے تھے۔ لا يغلق له دوننا باب، کسی کے لیے علی کا دروازہ بند نہیں تھا۔ اللہ کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، نبی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، علی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے کھلا۔ ولا يحجبنا عنه حاجب، ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھا سیکورٹی چیک کراؤ جناب، یہ کرو تو وہ کرو، نہیں کچھ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی حاجب تھا ہی نہیں، کوئی دیر میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہاں جی ساڑھے سیکٹری نظر گل کر لے ہے نا، وہ نہ نظر کر لے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی وہ مکا کرے گا اور آپ کی جو ہے نا وہ طے کرے گا، اس کے بعد پھر جو ہے نا۔ امیر المومنین کا ایسا نہیں تھا، اللہ والے جتنے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے، نہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ تَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبَةٍ مِنْهَا لَا نُكَلِّمْهُ لِهَيْبَةٍ، ہم جتنے بھی ان کے قریب تھے نا، لیکن ان کا روب، ان کا جلال ایسا تھا کہ ہم بات ہی نہیں کر پاتے تھے، قریب بلاتے تھے، سب چیزیں تھیں، لیکن ان کا روب، ان کا جلال ایسا تھا۔ وَلَا نَبْتَدِيهِ لِعَظَمَتِهِ فَإِذَا تَبَسَّمَ فَمِن مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُودِ، میرے مولا وہ تھے کہ جب مسکراتے تھے تو ان کے دندان مبارک موتیوں کی لڑی کی طرح چمکتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مولا وہ تھے۔ فقال معاویہ، اب یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رک گئے تھوڑا سا، تو معاویہ نے کیا کہا، زدنی فی صفت، مجھے اور فضائل سنا، یہاں تک نہیں مجھے اور فضائل سنا۔ اچھا، فقال زرار رحم اللہ علی کان واللہ طویل السحات قلیل الرقات، فرماتے ہیں کہ میرے مولا وہ یہ تھے کہ جو رات زیادہ جاگتے تھے، رات کے ہنگام میں کیا کرتے تھے، زیادہ جاگتے تھے، یعنی یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے کم سوتے تھے، قلیل الرقات، یتلو کتاب اللہ آناء اللیل واطراف النہار، دن اور رات کے کچھ وقفے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ فضائل کون پڑھ رہا ہے، مولا کا موالی، مولا کا وقفے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یجود للہ محجتہ، اور اپنی جان کو والہانہ خدا کے لیے، خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا مال ہے، تو لے لے اس کو۔ وَيَبُوءُ إِلَيْهِ بِعَبْرَتِهِ وَتُغْلَقُ لَهُ الصُّدُورُ وَلَا يُدَخِّرُ عَنَّ الْبُدُورُ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات رہتی تھی،
علی آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسوؤں سے، آنسوؤں کی برسات. لا تغلق لہ الصدور. پردے ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ اگر پردے چاہیں علی کے چہرے کو چھپائیں، علی کے چہرے کو پردے نہیں چھپا سکتے. ولا یدخر عن البدور. اور مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا خرچ کرتے تھے، آتا تھا خرچ کرتے تھے. یعنی یہ میرا مولا. ولا یستلین الاتقاء ولا یستخشن الجفا. اور وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہت نرم تھے، بہت نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے. He was so friendly. لیکن جو ظالم اور ستمگر تھے نا، ان پہ بہت سخت تھے. جیسا روئی قرآن کے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ. اسی طرح میرے مولا تھے، اپنوں کے ساتھ بہت نرم تھے. جو اللہ والے تھے نا، عزیز و اقارب تھے، ان کے ساتھ مولا بہت نرم تھے. لیکن ظالموں کے ساتھ، ظالموں سے بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے. یستخشن الجفا ولو رأیتو. کہتے ہیں اوہ میں تمہیں کیا بتاؤں اپنے مولا کی شان کہ رات کے ہنگام میں میرے مولا کس طرح محراب عبادت جاتے. اب آگے تیسرا، یعنی گویا جو ہے نا فیز بنا کے وہ چلے ہیں. پہلے سمپل تعریف، پھر اس کے بعد اب آگے ہے مولا کی وہ شان. وَلَوْ رَأَيْتُهُ إِذْ مُسِّلَ فِي مِحْرَابِهِ. اور ان کی میں شان کیا بتاؤں کہ جب وہ جاتے تھے نا محراب عبادت، اور جب رات چھٹ جاتی تھی، جہاں رات کی تاریکی ہوتی تھی اور ستارے افق پہ چھا جاتے تھے، تو وہ اپنی کیا کرتے تھے؟ وَلَوْ رَأَيْتَهُ إِذْ مُسِّلَ فِي مِحْرَابِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومَهُ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَىٰ لَحْيَتِهِ. اپنی داڑھی کو پکڑتے. يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. وہ اس طرح روتے تھے جس طرح کوئی سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ. اور ایک غم زدہ کی طرح روتے تھے. وَهُوَ يَقُولُ. اور وہ کیا کہتے تھے؟ یا دنیا یا ابا تعرضتے ام الی تشوقتے. ہے ہاتھ ہے دنیا میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ جا میرے غیر کو کسی دھوکہ دے، میرے قریب نہ. ہے ہاتھ کبھی نہیں ہو سکتا. لا حاجت لی فیما انبتک ثلاثا لا رجعت لی علیک. میرے قریب نہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب مجھے حق کے رجوع نہیں ہے تیری طرف آنے کا. ثم یقول. پھر وہ کیا فرماتے تھے؟ واہ واہ لبعد السفر وقلت الزاد وخشونت الطریق. ہائے سفر کتنا طولانی ہے، زاد راہ کتنا کم ہے. ہم تو کہیں گے مولا آپ کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، اب کیا دعا. کہا میں تو مجھے چاہتے ہو کہ میں مناجات نہ کروں اپنے اللہ سے؟ مناجات ایسی من قلت الزاد و بعد السفر. سفر کتنا طولانی ہے، سفر کتنا، زاد راہ کتنا کم ہے. وہ خشونت طریق. اور رستہ کتنا مشکل ہے. قال. یہاں جب یہاں تک پہنچے نا تو کیا دیکھا؟ پیچھے مڑ کر دیکھا. فبقا معاویہ. تو دیکھا معاویہ زاروں قطار رو رہا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ علیکم السلام. یہ رو بھی رہا ہے اور اس کے بعد کہا بس کرو، حسب کا یہ ذرا، بس کرو، ابھی کافی ہو گیا ہے، بس کرو، ابھی اور نہیں پڑھو، ابھی اور نہیں سناؤ تم مجھے. کذالک واللہ کان علی. میں گواہی دیتا ہوں علی اسی طرح ہی تھے جس طرح تم کہہ رہے ہو نا. ابن ابی الحدید بڑا ایک اچھا جملہ کہتا ہے، اس کا اپنا جملہ ہے. یہ کہتا ہے کہ اصل تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کی زبان سے جاری ہے، دشمن کی زبان. اللہ ہمیں مولا کی سیرت نصیب فرمائے، ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے.
میں خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں اپنے مولا اور آقا کی ولایت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى الشمس الضحى وهادي المتقين لأمير المؤمنين علی ابن ابی طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر۔ اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين صلوات۔ پیغمبر کی سیرت میں ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ احترام خواتین کے سلسلے میں، یعنی آپ جس معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص آتا ہے حضور کے پاس، مسلمان ظاہر ہوتے تھے، اس دوران بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، جب مسلمان تھے نا اس دوران بھی تھے، یعنی ہوئے۔ تو ایک شخص آیا، کہا کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ ہمارے گھر جتنی بچیاں تھیں سب کو میں نے زندہ درگور کیا۔ ایک بچی کہ جب بڑی التماس کی میری وائف نے، میری اہلیہ نے، کہ اس بچی کو قتل نہ کرو۔ ہم چھپ چھپ آگے 2-3 سال تو رکھا، 3-4 سال۔ پھر ایک دن گھر میں ہماری وائف نہیں تھی تو میں نے اس طرح کیا کہ بچی کو لے گیا باہر، اس کے لیے بچی یہ سمجھی کہ میرے ساتھ شاید تفریح کھیل رہے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے، میں نے وہ گڑھا کھودا، وہ بھی بلکہ مٹی کو بھی ہٹاتی تھی میرے سے۔ پھر اس کے قد کے برابر میں نے وہ گڑھا ہے جب کھودا، اس کے بعد میں نے لٹایا، پھر بھی بچی یہ سمجھی کہ ویسے مذاق کر رہے ہیں، بابا کھیل رہے ہیں۔ جب اتنا گلے تک آئے تو وہ سمجھ گئی بچی کہ نہیں ابھی شاید، اور جب ادھر خاک پہنچی نا اس کے دہان تک تو اس کے آخری جملہ یہ کہا، یا ابتا، بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کی جو ریش مبارک تھی نا، آنسوؤں سے، یہ آنسو ریش مبارک سے نیچے گر رہے تھے، اور فرماتے تھے بس اور نہ، اور اس سے زیادہ نہیں۔
کہا کہ یا رسول اللہ کچھ گنجائش ہے بچنے کی مجھے؟ حضور نے طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ دو روایتیں ہیں یہاں پہ. ایک میں یہ ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو ماں کے پاس جاؤ معافی مانگو. اس نے کہا کہ ماں زندہ نہیں ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، صحابی وہاں پہ تھے، فرماتے ہیں کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہاری ماں زندہ نہیں ہے نا تو تم اپنی خالہ کے پاس جاؤ. خالہ کے پاس. میرا آج مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بہت زیادہ جو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اس دور کا، آج کی جو حالت ہے نا، ماڈرن اگنورینس اس کو کہا جائے، ماڈرن، وہ وہی ہے. بچوں کا قتل عام، جینوسائیڈ. کتنے بچوں کو، 60,000 سے زیادہ، 70,000 سے زیادہ بچوں کو مار دیا گیا. یعنی کتنا بڑا جینوسائیڈ کیا گیا. کتنی خواتین کو مار دیا گیا. میں کہتا ہوں خاتون، اگر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ خواتین آ رہی ہیں جمعے میں، خواتین کا حضور بہت ضروری ہے. جس معاشرے میں ایک خاتون ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ معاشرہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کربلا کی زندگی کا نام ایک خاتون کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، یاد رکھو ہمیشہ. میں یہ نہیں کہتا سید الشہداء نے بہت بڑا کام، اصل کام سید الشہداء نے کیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس تحریک کو، اس نہضت کو جس نے زندہ کیا ہے وہ زینب کبریٰ ہے. سلام اللہ. اگر ایک خاتون معاشرے میں صحیح ہو جائے تو جملہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مرد دھول بن جاتے ہیں اس خاتون کی پاؤں کی. میں یقین سے کہتا ہوں اس وجہ سے کہ خاتون، اس وجہ سے جتنی بھی طاقتیں رہی ہیں پہلے دور میں، وہ پرانی اگنورینس ہو، دا ٹائم آف اگنورینس ہو یا ماڈرن اگنورینس ہو، ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ خواتین کو ایک قسم کا جو ہے نا سودا سلف بنا کے، جس طرح جو ہے نا کمرشلائز کیا جائے ان ساری چیزیں. یہ ہے اصل میں کیا ہے، ڈیگریڈ کرنے کا. اس وجہ سے اسلام نے جو عزت دی ہے خواتین کو، اس عزت کی طرف جائیں، اور ہمیشہ جو عظمت حضور معظم نے دی ہے خاتون کو اس کی طرف. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو سیرت ہے سید سلام اللہ علیہ کی اور پاک گھرانے کی، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے بہترین کلام اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على